السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ بڑی ٹھنڈی ہوا ہے، بڑی ٹھنڈی ہوا ہے۔ اس وقت شام کے 6 بجے ہیں، میں عصر پڑھ کے آئی ہوں اور یہ یہاں پر مجھے ایک ٹرک مل گیا ہے جو کہ کوئی سامان لے کے جا رہا ہے کسی کا۔ صوفہ ہے، اچھا پیارا صوفہ ہے، گرے کلر کا۔ بڑی شدید ٹھنڈی ہوا ہے اس وقت، اور دیکھیے سورج کہاں پہ ہے، اور آپ سوچ سکتے ہیں ہمارے ڈنر کا ٹائم ہو گیا ہے نا فنی بات۔ ہم لوگ تو کھاتے ہیں جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو ہم نوش فرماتے ہیں، لیکن یہاں پر 6 بجے جناب آپ کھائیں گے ڈنر، اور 9:30 بجے مغرب، اور 11:30 بجے عشاء۔ تو پھر کیا کریں؟ اور صبح بھی اسی طرح نماز پتہ نہیں 2 بجے ہو جاتی ہے فجر کی۔ مجھے تو کچھ بھول ہی جاتا ہے، ابھی تک میں کوئی ٹائمنگز ایڈجسٹ نہیں کر پائی۔ کل خدا ہمیں کہیں لے کے گئی کھانے پہ کے لوگ دونوں، تو 6 بجے کھا لیا ڈنر۔ اوپر اسی طرح سورج موجود تھا، ہے نا مزیدار بات۔ چلیں جی، یہ یہاں کا دستور ہے، اللہ کی شان ہے، یہاں کا موسم ہی ایسا ہے، یہاں کے ٹائمنگز ہی ایسے ہیں، بہت دیر تک دن رہتا ہے، روشنی رہتی ہے، اور پھر روزے بھی یہاں پر اسی طرح لمبے ہوتے ہیں نا۔ بڑی ہمت ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو لوگ یہاں پر روزے رکھ لیں، واہ۔ اور یہ دیکھیے کیسے گاڑیاں قطار اندر قطار لگی ہوئی ہیں۔ آگے ہوں گے اب تو لوگ جنہوں نے کام کر کے آنا ہے نا، اب اندر بیٹھ گئے ہوں گے، اور جنہوں نے کام اندر سے کرنا ہے وہ سارا دن اندر ہی بیٹھے رہے ہوں گے اتنی ٹھنڈی ہوا میں۔ یہ دیکھ لیں کون نکلتا ہے۔ میں تو واک پہ نکل آئی ہوں، کیونکہ سارا دن اندر رہ کے بڑا مشکل ہے۔ خدا کو میں نے کہا ہے تم اپنا کچن ذرا میرے ہی حوالے کر دو، تو میں کچن سنبھال لیتی ہوں، ساتھ میں صفائی بھی کر لیتی ہوں، ہیں جی۔ عادت تو نہیں تھی، پر یہاں کے لوگوں کی ہمت ہے، لیکن چھوٹا سا گھر ہے تو ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ تو دوپہر کو چلے گئے اوپر۔ خرم کی تھوڑی طبیعت خراب تھی، بخار ہو گیا اس کو، لگتا ہے ایگزرٹ کر لیا، کل ہمیں لے گیا، اتنا کام کرنے کے بعد بھی ہمیں باہر لے گیا۔ تو خیال کرنا چاہیے۔ میں نے اسے یہی کہا بھئی اب سکون کرو، ہم سکون سے ہیں اور ہماری فکر نہ کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی باہر لے جا کے کھانے کھلانے کی، ہم دال چاول پر بھی خوش ہو جاتے ہیں اور گزارا کر لیتے ہیں، کیونکہ زندگی گزارے کا نام ہے، گزارا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو بس میں نے کام کیا دوپہر کو، تھوڑی بہت کچن میں صفائی کی، کٹس بنائے۔ خدا کہتی تھی رہنے دے، میں نے کہا نہیں کیوں رہنے دوں، اور وہ بڑے پسند آئے پھر۔ تو دال چاول تھے، اور دال ابھی بھی پڑی ہوئی ہے، تو ہم نے سوچا کہ ہم وہی دال دوبارہ کھا لیں گے، اور ساتھ میں کوئی مکس اینڈ میچ کر لیں گے، ہے نا۔ نگڑ شگڑس پڑے ہوئے ہیں، نہ بھی ہوں تو کیا ہے، ایسے ہی اچھا لگتا ہے سادہ سادہ کھانا، زیادہ رولے نہیں پسند، مجھے تو بالکل بھی نہیں پسند ہے جی۔ یہ گاڑی جا رہی ہے، لو جی میرے پیچھے پیچھے تھی پہلے، اور ابھی آگے آ گئی، یہاں پر کھڑی تھی اور اب آگے چلی گئی۔ چلو جی جائیں آپ جہاں جانا ہے۔ اور یہاں پر رائٹ سائڈ پہ مجھے ایک نظر آ رہی ہے میڈ لیب یعنی پاگل لیبارٹری۔ پاگل ہے کہ یہاں پر لیبارٹری پاگل ہے یا پاگلوں کی لیبارٹری ہے، کیا ہے یہ نہیں مجھے پتا، لیکن میڈ لیب کا تو یہی مطلب ہوا نا، یہ نام کیوں رکھا ہے، اور کوئی نام نہیں ملا تھا۔ چلیں جی مرضی ہے ان کی، ہاں کوئی نہ کوئی تو بیک گراؤنڈ ہوگا، کوئی نہ کوئی تو اس کا ہوگا نا، سیاق و سباق ہے وہ، جیسے ہم نے نا بچپن میں پڑھتے تھے کسی مضمون کا سیاق و سباق، تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سیاق و سباق ہوتا ہے۔ کوئی میڈ ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے لیب بنا لی ہو، چلو چھڈو جی۔ ہاں یہ آپ یہاں کے پھول ملاحظہ کریں جی، اور یہ موسم ملاحظہ کیجئے۔ مجھے لوگ لکھ رہے ہیں بڑی گرمی ہے، آپ انجوائے کر رہی ہیں، لاہور میں بڑی گرمی ہے، ہم موسم کے ستائے ہوئے ہیں۔ او ہو، چلیں جی زندگی کے ستائے ہوئے، کہیں لوگ موسم کے ستائے ہوئے، کہ ستانا نہ ہو زندگی میں تو پھر کوئی بات نہیں، سستا لیا کریں کہیں نہ کہیں، جب بہت زندگی ستائے یا گرمی ستائے۔
یہ دیکھیے نا، تبھی تو کہتے ہیں درخت لگائیں، گرینری لگائیں. یہ دیکھیے ہر جگہ یہاں پر گرینری ہے، خوب درخت لوگوں نے اگائے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں تو کاٹ دیتے ہیں. ایک کسی سے میں نے پوچھا یہ درخت کیوں کاٹ لیا؟ گند مچا رہا تھا. ہائے، گند مچا رہا تھا. درخت تو بیوٹی ہے، درخت تو ہمیں آکسیجن دیتے ہیں جو بھی ہے. یہ دیکھیے انہوں نے کیسے خوبصورت یہ ہیج لگائی ہوئی ہے، اور پیچھے پھول بھی دیکھیں کتنے شاندار ہیں. تو یہ ذوق و شوق تو ایسا ہونا ہی چاہیے نا، کیوں نہیں رکھتے ایسا ذوق و شوق؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی جو ہے نا باہر کی پورچ کو پکا کر کے رکھتے ہیں، وہ گھاس گھوس نہیں اگاتے. مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے. میں کہتی ہوں بھئی یہ پورچ میں جہاں پر گاڑی کھڑی کرنے سے پہلے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر تو ضرور گھاس ہونی چاہیے، چھوٹا سا لان ہونا چاہیے. گاڑی کے لیے جگہ آپ بنا لیتے ہیں، گرینری کے لیے جگہ نہیں بناتے، کیوں؟ یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے. وہ دیکھیے اوپر ایک پل ہے، اس پر سے گاڑیاں جا رہی ہیں. وہ دیکھیے ہیں، یہاں سے مجھے نظر آ رہا ہے وہ دودھ کی گاڑی جا رہی ہے. اس علاقے میں پہلی دفعہ آئی ہوں. آئی ہوپ میں گم نہ جاؤں. ہیں تو خیر ڈھونڈ ہی لیں گے. نمبر تو پتہ ہے، اسٹریٹ نمبر بھی پتہ ہے، تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ نہیں گمتے ہیں جی. اور یہ کیا ہے؟ بلڈنگ سپلائیز ہیں یہاں پر. کوئی ایوری ون ویلکم. جاؤں پھر میں اندر؟ یہاں ایک بلڈنگ بنانے کا کام کر لیں، 2 مہینے تو ہے ہمارے پاس ہے. ہو بلڈنگ بنانی بھی کتنی مشکل کام ہے. چلیں جی، آپ کو دکھا دیا یہاں کا حدود اربع کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اور یہ درخت کتنے پیارے ہیں. ٹریز کتنے اچھے لگتے ہیں جہاں بھی گرینری ہو. تو آپ لوگ بھی ضرور لگائیں درخت. ابھی آ رہا ہے نا مونسون، بس آلموسٹ اٹ از دیئر. تو لائیں پودے لگائیں اور خوب پھلیں پھولیں گے. انگوروں کی بیلیں لگائیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے بھی لگائی تھی. 2 سال میں شاندار انگور تیار، بلکہ سال بھر میں ہی شاندار انگور تیار. اچھے لگتے ہیں ٹریز، گرمی کو کم کرتے ہیں اور آکسیجن بھی دیتے ہیں. تو فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان تو ہے نہیں. بہرحال دس از لائف ٹوڈے. میں ابھی باقی واک کرتی ہوں. پہلے میں نے سوچا اپنا فرض تو پورا کروں، آپ کو یہاں کا احوال بتاؤں. اور وہ دور ایک جو ہے نا پن چکی ہے، جو کہ تھوڑی سی مجھے بھی اس وقت نظر آ رہی ہے. چل رہی ہے، اپنا کام کر رہی ہے. زندگی ہے تو زندگی میں کرتے رہیے اپنا کام، جو بھی ہے نا. جب تک کہتے ہیں نا سانس تب تک آس. تو پریشان نہ ہو زندگی میں، ایک ایک کر کے دن میں بھی گزارتی ہوں. کل کیا لکھا ہے زندگی کا کوئی پتہ تو ہے نہیں. آج ہم زندہ ہیں الحمدللہ، اللہ نے یہ دن دیا ہے تو کرتے جائیں کام، اپنے ساتھ والوں کی ہیلپ کرتے جائیں. سب سے بڑی بات یہ ہے تنگ نہ کریں اپنے ساتھ والوں کو. اگر تنگ کریں گے نا تو اگر ان کے دل سے بد دعا نکل گئی تو پھر آپ کدھر جائیں گے؟ ہیں جی، سوچا ہے کبھی؟ تو بس ایسا کوئی کام نہ کریں کہ بد دعا نکلے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اگر کوئی ایسا کام کر لیا ہے تو معافی مانگ لینی چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے. ہیں جی، اور موسموں کے تغیر و تبدل کو انجوائے کیجئے. دس از لائف. ایسے زندگی میں گرمی سردی خزاں بہار تو آتے ہی رہیں گے نا، یہی تو زندگی ہے. بچے بڑے ہو گئے. آج میں دوپہر کو لیٹی ہوئی یہی سوچ رہی تھی کہ یہ بیٹی بھی کتنی چھوٹی تھی، بڑی ہو گئی. اللہ تعالیٰ آگے کیا لکھا ہے کچھ پتہ نہیں ہے. کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہاں آ جائے گی، اتنی دور آ جائے گی. وہ دوسری آسٹریلیا چلی جائے گی. عبداللہ کہاں چلا جائے گا. بہرحال دس از لائف. انسان کئی دفعہ سوچتا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا اور ہو کیا جاتا ہے نا. تو کوئی بات نہیں، سو واٹ، زندگی چلتی ہی جاتی ہے. تو بس کسی چیز پہ پریشان نہ ہو. اگر پریشان ہو تو اللہ سے لو لگائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی
بہترین جاننے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔